السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں تاکہ یہ سیرت طیبہ کا جلسہ، یہ محفل اور زیادہ بابرکت ہو جائے. بلند آواز سے نماز والا درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گر جان سے تم ہم کو آقا پیارے نہیں ہوتے، گر جان سے تم ہم کو آقا پیارے نہیں ہوتے، سر آنکھ یہ قدموں میں تمہارے نہیں ہوتے. گر آپ نہ ہوتے کونین کے آقا، گر آپ نہ ہوتے کونین کے آقا، واللہ یہاں چاند ستارے نہیں ہوتے. رب آپ کے اخلاق کی گر بات نہ کرتا، رب آپ کے اخلاق کی گر بات نہ کرتا، قرآن کے یوں 30 سپارے نہیں ہوتے. گر جان سے تم ہم کو پیارے نہیں ہوتے، سر آنکھ یہ قدموں میں تمہارے نہیں ہوتے. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، آج کے اس جلسے میں شریک ہونے والے مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، برادر محترم قاری محمد عمر فاروق صاحب نے اپنے اس مدرسے میں مجھے بھی آپ کو بھی دعوت دی، ہم یہاں پر حاضر ہوئے. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں اس مدرسے میں آنا، مل بیٹھنا، گفتگو کرنا اور سننا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنائے، رحمتوں اور برکتوں کا بھی ذریعہ بنائے. دن کے وقت کا جلسہ، اس میں تمام حضرات کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو آپ حضرات کی یقیناً قربانی ہے، اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے، دکانداری چھوڑ کے آئے، تمام مصروفیات. اللہ رب العزت یہاں آنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، گھروں میں برکتیں عطا فرمائیں گے. ہم ان قرآن والوں کی خوشی اور قرآن والوں کے پروگرام میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس شرکت کی بدولت ہی ایک ایک قدم پر اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، گناہ بھی معاف فرماتے ہیں. تو اب جلسے کا تقریباً اختتام ہے، تو آپ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ دن کے ٹائم میں ایسے تھکے بیٹھے ہیں جیسے رات کے 12 بجے ہوئے ہوں. کیوں جی، پریشان ہے یا ناراض ہے؟ تھوڑے سے مل کے بیٹھو. کچھ قاری عمر صاحب نے جلسے کی پنڈال کی ترتیب عجیب بنائی،
وہاں ہونا چاہیے تھا سٹیج، تاکہ مجمع سارا یوں سامنے نظر آئے۔ تو بہرحال اب جتنے ساتھی ہیں ذرا مل جائیں، جڑ جائیں، ادھر والے آگے آ جائیں، کچھ ساتھی بعد میں بھی آ رہے ہیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے گی۔ آواز تو پہنچ رہی ہے، آواز تو باہر تک جا رہی ہے، لیکن آپ کے مسکراتے چہرے میں سامنے دیکھوں گا، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ 2 مہینوں سے جو سفر کر رہے ہیں، ہماری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ تو آدھا پتہ کوئی نہیں تھکاوٹ لاندھی ہے کہ نہیں۔ تو اب تو ظاہر ٹائم کافی ہو چلا، زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا۔ عنوان تو حضرت نے بڑا طویل رکھا، عظمت قرآن اور سیرت النبی، یہ دونوں ہی الگ الگ عنوانات ہیں اور بڑے طویل عنوان۔ کوشش کروں گا دونوں کو اکٹھا اور تھوڑی دیر کے اندر ہی ان پر جو ہے کچھ روشنی ڈال دوں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں۔ پہلی آسمانی کتابوں سے اس کا موازنہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے قرآن اعلیٰ عطا فرمایا تو مجھے اور آپ کو اللہ نے نبی بھی تو بڑا اعلیٰ عطا فرمایا کہ جس کے مقابلے کے نبی کوئی نہیں۔ اگر قرآن تمام پچھلی کتابوں کی سردار ہے تو میرے اور آپ کے نبی بھی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر قرآن تمام کتابوں آسمانی کتابوں کی امام کتاب ہے تو ہمارے نبی بھی تو تمام نبیوں کے امام نبی ہیں۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھو کہ وہ سردار کتاب بھی ہمیں ملی، وہ سردار نبی بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن بھی شان والا اور صاحب قرآن بھی شان والا۔ قرآن بھی ذیشان، صاحب قرآن بھی ذیشان۔ قرآن کو بھی اللہ نے قیمتی بنایا، جس سینے پہ قرآن اتارا اس سینے سمیت پورے جسم اطہر کو صاحب قرآن کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا۔ پروردگار عالم نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا یہ قرآن بھی بڑا عالی شان، صاحب قرآن بھی بڑا عالی شان۔ رب کائنات نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا یہ قرآن بھی ذی شان ہے، صاحب قرآن بھی بڑا ذی شان ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، قرآن مجید کا ایک ایک حرف قیمتی موتی۔ امام الانبیاء کے منہ مبارک سے نکلنے والے جملے سن کے دیکھو، ایک ایک جملہ ایک ایک حرف بڑا قیمتی، بلکہ بڑا قیمتی رب کائنات نے بنا دیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کو بھی ہدایت بنایا، صاحب قرآن کو بھی ہدایت بنایا۔ قرآن پڑھنے والوں کو بھی ہدایت ملی، صاحب قرآن کی زندگی پڑھنے والوں کو بھی ہدایت ملی۔ قرآن پڑھنے والوں کو کل بھی ہدایت ملی، آج بھی مل رہی ہے۔ صاحب قرآن کی زیارت، صاحب قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت کو 1400 سال پہلے ہدایت ملی، اگر کوئی آج پڑھے گا آج بھی ہدایت مل جائے گی۔ رب کائنات نے قرآن کو بھی ہدایت بنایا اور صاحب قرآن کو بھی ہدایت بنایا۔ اللہ نے پھر دعوت دی، لوگوں اگر تم بھی قرآن کو اپنے سینے میں ڈال لو گے اور صاحب قرآن سے محبت کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ جس طرح سے صحابہ کرام کی جماعت بن گئی، ایک وقت تھا صحابہ کرام کی جماعت کو جانتا کوئی نہیں، صحابہ کرام کی دنیا کے اندر اسلام قبول کرنے سے پہلے عظمت کوئی نہیں، لوگوں کے دلوں میں قدر کوئی نہیں، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کہیں کسی چکی میں پس رہا ہے، کوئی کسی طرح کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا، صاحب قرآن کی زیارت انہوں نے کی۔ رب کائنات نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا، چلتے زمین پہ ہے، چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت زمین پر بیٹھ کر کرتے ہیں، تلاوت کی آواز جنت میں آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رب
رب کائنات نے قرآن کے ذریعے بھی صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی، صاحب قرآن کے ذریعے بھی ہدایت عطا فرمائی۔ لوگوں ہم قرآن سے بھی محبت کریں، صاحب قرآن سے بھی محبت کریں۔ رب کائنات کی کرم نوازی دیکھو، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، صاحب قرآن عطا فرمایا۔ قرآن بھی بڑا وفادار ہے، صاحب قرآن بھی بڑا وفادار ہے۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے نا جی اردو میں؟ صاحب قرآن کا مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، قرآن بھی وفادار، صاحب قرآن بھی وفادار۔ قرآن مجید نے صدا بلند کر دی، اپنی تعریف خود کر دی حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ قرآن کہتا ہے میں بڑا وفادار ہوں، اگر مجھ سے محبت کرو گے، میری تلاوت کرو گے، مجھ سے تم لوگ وفا کرو گے، میں اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہوں۔ زندگی میں بھی تمہارے کام آؤں گا، تمہیں برکتوں کی ضرورت ہو، قرآن کی تلاوت کرو، برکتیں تمہارے گھر میں آ جائیں گی، برکتیں تمہاری دکان میں آ جائیں گی، برکتیں تمہاری کھیتیوں میں آ جائیں گی۔ تمہیں اگر رحمتوں کی ضرورت ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، میں بڑی با وفا کتاب ہوں، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے اگر یاری لگاؤ گے، میں بڑا با وفا ہوں، موت کے وقت بھی تیرے کام آؤں گا، قبر میں بھی تیرے کام آؤں گا۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورۃ الملک تبارک الذی والی سورت روزانہ پڑھا کرو، دنیا میں تو جو فائدہ ہے سو فائدہ ہے، تجھے قبر میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ رب کائنات اسی سورت ملک کو، تبارک الذی والی سورت کو ایک نوجوان کی شکل میں دیا دے کر، چراغ دے کر تیری قبر میں بٹھا دیں گے، تیری تنہائی کو بھی دور کرے گا، تیری تنہائی کو بھی دور کرے گا، تیرے قبر کے اندھیرے کو بھی دور کرے گا۔ قرآن کہتا ہے میں تیری قبر میں بھی تیرا کام آؤں گا، میدان محشر میں بھی کام آؤں گا، میزان کے وقت بھی کام آؤں گا۔ جب تیری نیکیاں تل رہی ہوں گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، یہ قرآن سفارش کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ جب تیری نیکیاں تل رہی ہوگی یہی قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا مولا اس نے مجھ سے وفا کی، آج میری وفاداری کا ٹائم ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے، میرے کہنے پر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیجئے۔ قرآن بھی با وفا، صاحب قرآن بھی با وفا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں ضرورت ہوگی کہ کوئی تمہارا بیڑا پار لگا دے، کوئی تمہیں جہنم سے بچا دے، کوئی تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے، تیرا میزان بھاری کر دے۔ فرمایا لوگوں زندگی میں بھی تمہارے کام آؤں گا، اگر مجھ سے محبت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، میرے طریقوں والی زندگی گزارو گے، میری سنتوں پر عمل کرو گے، یہاں دنیا میں بھی تمہارے کام آؤں گا، موت کے وقت بھی وفا کروں گا، قبر میں بھی میری ہی تصویر دکھا کر تم سے پوچھا جائے گا اس شکل والے کے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر پہچان لیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تو بڑی پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس وقت بھی میں تیرے کام آؤں گا، تیرا حساب کتاب شروع کرانے کے وقت کام آؤں گا، تیری سفارش کرنے کے لیے کام آؤں گا، تجھے جنت کا داخلہ دلانے کے لیے میں محمد الرسول اللہ کام آؤں گا۔ دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی کسی سے وفا کرے تو وہ بدلے میں وفا کرتا ہے۔ ہم اگر قرآن اور صاحب قرآن سے وفا کریں گے تو یہ بھی ہم سے وفا کریں گے۔ جب ہم بے رخی اختیار کریں گے پھر ہمیں کیا ملنا ہے؟ اس لیے میرے دوستو قرآن سے بھی محبت کرو، قرآن والے صاحب قرآن سے بھی محبت کرو، ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے میرا اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے اگر محبت کرو گے، ان قرآن والوں سے، قرآن کے طلبہ، قرآن کے علماء، قرآن کے مدارس مساجد سے اگر محبت کرو گے، میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا، اتنا راضی ہو جاؤں گا، میں اللہ تم
سے محبت کیا کروں گا۔ اگر صاحب قرآن سے محبت کرو گے، میرے محبوب نبی سے محبت کرو گے، اس نبی سے محبت کرو گے جس کی عظمتوں کا مقابلہ کوئی نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس کی عظمتیں کتنی ہے۔ علامہ نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کائنات نے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کو ایک ایک دو دو چار چار کر کے جو معجزات عطا فرمائے، حسن و جمال عطا فرمایا، کمالات عطا فرمائے، جو تمام نبیوں کو خوبیاں ملی، عظمتیں ایک ایک دو دو کر کے ملی، رب کائنات نے ان تمام عظمتوں کو اکٹھا کیا اور محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام میں ایک خوبی تھی، لوگ آج تک یاد کرتے ہیں، کیا؟ اللہ نے حسن بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ سنا ہے نا جی آپ نے؟ لیکن اگلی بات میں سنا دوں، توڑے جتنے بھی حسین ہن، اللہ صحیح نے حضرت یوسف دے چہرے کو وضحا نہیں آنکھیں ترسو، اللہ نے حسن یوسف کو وضحا نہیں فرمایا۔ اب موازنہ اور اندازہ کرو، جسے وضحا نہیں فرمایا وہ اتنے حسین کہ دیکھنے والوں نے کہا یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ دیکھنے والی عورتوں کے ہاتھ میں چھری تھی، یاد ہی نہیں رہا سیب ہے یا کیا ہے، سیبوں کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی اڑا ڈالی۔ حسن یوسف اتنا کمال ہے، لیکن اللہ نے حسن یوسف کو وضحا نہیں فرمایا۔ اور لوگوں اس حسن کا کیا حال ہوگا، اس حسن کا کیا جمال ہوگا، اس حسن کا کیا کمال ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی کتنے حسین، کتنے محجوبین، کتنے نازنین ہوگے، جن کے چہرے کو رب کائنات نے فرمایا وضحا واللیل اذا سجا۔ اور لوگوں کتنے حسین و جمیل ہوں گے، پروردگار عالم نے کتنا حسین بنایا ہوگا۔ تھوڑا سا میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کی گواہی دلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جس چہرے کو وضحا کہا، جس نے بھی دیکھا وہ کہنے والا یہی کہتا تھا کہ ایسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ قاری حنیف جی کیسٹ سن دے رہے ہو سو کیا سناتے ہوتے تھے آپ کو کہ اماں آمنہ کے پاس حلیمہ آئی نا لینے کے لیے، تو حضرت آمنہ نے، اماں آمنہ نے کہا حلیمہ دیکھ تو صحیح، اللہ نے ایسا حسین دیا ہے کہ ایسا حسین آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ آگے بڑھی، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا میں حیران ہو گئی، چہرہ انور سے چادر ہٹانے کی، کپڑا ہٹانے کی دیر تھی، ایسی ایک نور کی لہر نکلی جو آسمانوں تک چلی گئی، اتنی زبردست چمک تھی، ایسی زبردست روشنی تھی، میری آنکھیں چندھیا گئی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی اے آمینہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو اپنے علاقے میں رہتی ہے، باہر جاتی کوئی نہیں، میں حلیمہ میں دائی ہوں، گلی گلی جاتی ہوں، کریا کریا جاتی ہوں، علاقہ علاقہ جاتی ہوں، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، میں نے بڑے بڑے محجوبین دیکھے، لیکن آمنہ یاد رکھ ایسا حسین و جمیل تو آج تک میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا تو بھی حصہ ڈال کے آ۔ جبرائیل امین آگئے ان کو سمجھانے کے لیے، اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جبرائیل امین وہ ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے رب کائنات نے اس کو 2 پر ایسے عطا فرمائے، اگر انہیں پھیلا لے، ایک میں مشرق کو لے لے، ایک میں مغرب کو لے لے۔ مراد یہ ہے حضرت جبرائیل نے ایک ایک بندے کو دیکھا ہوا، ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا، انہیں پتا ہے آدم صفی اللہ کا حسن کیسا تھا، نوح نجی اللہ کا جمال کیسا تھا، یوسف کا حسن کیسا تھا، کس نبی کو اللہ نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور جبرائیل جا چلا جا، میرے محبوب نبی کی اماں آمنہ موجود ہے، جس گود میں کھیلے گا، جس کا دودھ پیے گا وہ حلیمہ موجود ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ رب کائنات نے ان جیسا کسی کو حسین بنایا بھی ہے یا نہیں بنایا۔ جبرائیل امین آگئے، کہنے لگے اے آمنہ، اے حلیمہ تم نے دیکھا ہی کیا ہے، مجھ سے پوچھو، میں جبرائیل امین ہوں، مشرق مغرب میں نے دیکھی، شمال جنوب کا چکر میں نے لگایا۔ جبرائیل امین کہنے لگے آفاقہا
محبوب سے کس کو مچا لے ہم سری۔ جبرائیل امین کہنے لگے میں نے آدم شفیع اللہ کو دیکھا، میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے اسماعیل صفی اللہ کو دیکھا، میں نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حسن یوسف کا بھی نظارہ کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا جلال دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کا زہد اور تقویٰ دیکھا، میں نے کائنات کے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے محجبین دیکھے، لیکن اے آمنہ اے حلیمہ ایسا حسین و جمیل تو آج تک میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک شاعر کو اپنا منبر دیا، فرمایا حسان آج یہاں بیٹھ کے میری نعت مجھے سنا، میری نعت مجھے سنا۔ میں اپنے تصور سے بات کرتا ہوں، حضرت حسان نے واللیل زلفوں سے دیکھنا شروع کیا ہوگا اور پیروں کے تلووں تک، جن پیروں کے تلوے یہ تلیے جہاں گلیوں میں لگی اللہ نے ان گلیوں کو بھی قرآن بنا دیا۔ حضرت حسان نے دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا کہ اگر میں زلفوں سے تلیوں تک چلوں تو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، پوری قرآن نعت ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پوری قرآن حضور کی نعت ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی عظمت و سیرت کو نعت خان حضرات آپ کو سناتے ہیں، کوئی واللیل زلفیں، کوئی والقمر پیشانی، کوئی والضحیٰ چہرہ، کوئی ما زاغ البصر آنکھیں، کوئی علم نشرح صدرک سینہ، کوئی جو ہے آپ کا چلنا، کوئی آپ کی جو ہے سخاوت کو، کوئی آپ کی انگلی کے اشارے کو، کوئی چاند کے ٹکڑے ہونے کو، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ حضور کی عظمت و سیرت ہے، یہ صورت ہے، یہ سیرت ہے۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھو سارا قرآن یا صورت بتاتا ہے یا سیرت بتاتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب نبی کا سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہوگا کہ اگر ایک ایک چیز کی تعریف کرو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، پورا قرآن سنانا پڑے گا، عجیب جملے کے اندر عجیب انداز سے تعریف کر دی۔ میں سمجھتا ہوں جبرائیل امین کو تصور میں لے آئے ہوں گے، جب جبرائیل امین نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا تو حضرت حسان نے کہاں سے دیکھ لیا ہوگا۔ عرض کرنے لگے آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی، آقا رب کائنات نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ ایسا آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ہماری ملتان کی سرزمین پہ ایک مرد کلندر آرام فرما ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہ دا نا سن کے ٹھرے کوئی نہیں تسا نہ کہیں نے رحمت اللہ علیہ آکھے۔ اور سید بادشاہ مرد کلندر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسان کے سامنے حضور کا جلال و جمال تھا، بس اپنا ہی کہہ دیا کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اگر پورے ہوش و حواس میں ہوتے تو کہتے کہ زمانے کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو حقیقت بات ہے۔ نہ پہلوں نے، نہ بعد والوں نے، نہ بچپن والوں نے، نہ جوانی والوں نے، کسی نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا رب نے ایسا حسین بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آج تک دنیا میں ایسی کوئی ماں ہی نہیں آئی جو آپ جیسا حسین پیدا کرے۔ اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ معلوم یوں ہوتا ہے رب کائنات نے اپنی مرضی سے نہیں، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ کیوں جی ایسا لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو شاید نہ لگتا ہو، مجھے لگتا ہے، اور آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔
میں آگے دیکھ رہا ہوں، پیچھے حضرت بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ حضرت دا دل ٹھردا پہ تو آنا کوئی نہیں ٹھردا پیا، تو ادھر سے جب آواز آتی ہے نا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگے بھی دیکھتا رہوں پیچھے بھی دیکھوں۔ حضرت جو مسکرا رہے ہیں، میرا دل خوش کر رہے ہیں، میں پیچھے دیکھوں لیکن میں دیکھ نہیں پا رہا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، میں وہی بات سمجھانے لگا ہوں کہ ایسا لگتا ہے، حضرت حسان نے کہا آقا کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ آپ نے اپنی مرضی بتائی ہوگی کہ ان آنکھوں سے میں آگے بھی دیکھوں پیچھے بھی دیکھوں۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا لوگوں تم آنکھوں سے آگے دیکھتے ہو، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کیوں جی بنے کہ نہیں اپنی مرضی سے؟ میری جیسے چاہت ہے میں دیکھوں پیچھے بھی آگے بھی۔ حضور نے بھی یہی چاہا ہوگا، اگر اللہ نے حضور کو حضور کی مرضی سے بنایا تو چاہا ہوگا میں جیسے آگے دیکھوں ویسے پیچھے بھی دیکھوں۔ میری اور آپ کی بھی آنکھیں ہیں، رب کائنات نے تمام انسانوں کو آنکھیں عطا فرمائی، میل تو میل سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اگر یہ آنکھیں پرانی ہو جائے تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے فرش پہ بیٹھ کر زمین پہ بیٹھ کر اللہ کے عرش کو دیکھا، اب ذرا دیکھتے جانا اپنی آنکھوں کی بینائی کیسی اللہ سے بنوائی ہوگی۔ فرمایا میں نے زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے عرش کو دیکھا، مکہ میں بیٹھ کر مسجد اقصی کو دیکھا، مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھا، مکہ میں بیٹھ کر حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ دیکھا۔ ذرا تصور میں لاؤ اللہ نے بنائی کیسی بنائی ہوگی۔ اللہ نے تمام انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ بنایا، اور ہماری خوش نصیبی کہ وہ اعلیٰ و عرفہ نبی مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اعلیٰ نبی کی قدر کرو گے۔ اعلیٰ نبی کی قدر دو تین طریقے ہیں۔ دل میں محبت بھر دو تاکہ کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ محبت بھر دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں مال کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، کرسی کی محبت ہے، اتنی بھری ہوتی ہے۔ عہدے کرسی والے کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے، انہیں عہدے اور کرسی کے سوا اپنی سگی اولاد بھی دل کے اندر نظر نہیں آتی۔ اگر فیصلہ کرنا پڑے نا کہ عہدہ چھوڑنا ہے یا اولاد قربان کرنی ہے، کہتا اولاد قربان کر دیں گے، عہدہ نہیں چھوڑنا۔ جن کے دلوں کے اندر محبت مال کی بھری ہوئی ہو، مال کے لیے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں مال کی محبت اتنی بھری پڑی، کسی اور محبت کی گنجائش کوئی نہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے دلوں کے اندر امام الانبیاء کی محبت اتنی بھرو کہ اس میں کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بڑے آسان نسخے بتایا کرتا ہوں میں۔ دل میں محبت بھرو، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ رکھو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کاروبار زندگی تمام معاملات حضور کے طریقے کے مطابق کرو، اپنا ظاہر بھی باطن بھی حضور جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ اب پیچھے بچ گئی زبان، اس زبان پہ حضور کا تذکرہ ہو، اور حضور کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے جو فرمایا کہ بہترین طریقہ کیا ہے، فرمایا وہی ہے جو طریقہ میں اللہ نے اپنایا ہوا ہے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی میرے تمام فرشتے بھی میرے نبی پہ درودوں کے تحفے بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو کامیاب ہو جاؤ۔ اپنی زبان پہ درود سجا لو، درود پاک کی ہر وقت کثرت ہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تو ہے حضور سے محبت کا حق،
یاد رہیں گی باتیں؟ جس محبت سے سن رہے ہیں اسی محبت سے یاد رکھنی ہے۔ میں نے وہ عادت اب چھوڑ دی ہے، لچھے دار بیان والی نا جی، چھوڑ دی ہے، جملے میں نے بھلانا شروع کر دیے ہیں۔ اب خواہش ہے کیونکہ تھوڑے تھوڑے سفید آنے شروع ہو گئے ہیں، اپنی قبر بھی یاد آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اب آخرت سنورے، تو اب سمجھو قیمتی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ زبان پہ درود پاک، جسم پہ امام الانبیاء کے طریقے، دل میں حضور کی محبت ٹھوس ٹھوس کے بھر دو تاکہ کسی اور محبت کی گنجائش ہی نہ رہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے صاحب قرآن کی محبت، صاحب قرآن کے طریقے، صاحب قرآن والی عظمتیں اپنی زندگی میں لانی ہے میرے دوستوں، اسی طرح خود قرآن کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، قرآن کی محبت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، قرآن کی محبت ہماری زبان پر بھی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھائیں، ان قرآن والوں سے بھی محبت کرے، قرآن سے بھی محبت کرے، دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد ہو مدرسہ ہو، اس جگہ سے بھی محبت، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے بھی محبت، دین اور دین والوں سے بھی محبت، یہ محبت ہی کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ اعلان فرمائیں گے قرآن والے آ جائیں، قرآن والے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب جنت، اللہ فرمائیں گے ان کے ماں باپ آ جائیں، ماں باپ بغیر حساب کتاب جنت، اللہ فرمائیں گے قرآن والوں سے محبت کرنے والے آ جائیں بغیر حساب کتاب جنت، قرآن والوں کا تعاون کرنے والے آ جائیں بغیر حساب کتاب جنت۔ میرا ایمان ہے ایک اعلان ہوگا کہ جامعہ تعلیم القرآن میں قرآن والوں کا جلسہ ہوا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے آ جائیں، ہم آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اور کیا حساب گننا، او جنت کھڑی ہے سیدھے بن جاؤ۔ انشاءاللہ ہم یہاں کو پیسے لوٹنے آئے، یہاں کوئی عہدے بھی تقسیم ہو رہے ہیں، یہاں کوئی وزارتیں تقسیم ہو رہی ہیں، کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ اللہ کا قرآن تقسیم ہو رہا ہے۔ اسی نیت سے آئے ہو، ان قرآن والوں نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم چلے جائیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے آنے سے انہیں خوشی ملی، مولانا عمر فاروق صاحب کو خوشی ملی کہ نہیں؟ مجھے بتا رہے تھے کہ علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں، میں نے 10 سال کہتے علاقے میں پڑھایا، اب سال بھر سے یہ مدرسہ بنایا، تو میں نے کہا علاقے والے کی ہو جائیں؟ کہنے لگے جی بہت اچھے لوگ، دنیا دار بھی، دیندار بھی، دکاندار بھی، اور کونسلر حضرات یا دیگر جیسے شعبہ جات کے لوگ ہیں، مجھے بتلا رہے تھے کہ سب لوگ بڑی محبت رکھتے ہیں اور بڑا تعاون بھی کر رہے ہیں، انہی کے تعاون سے یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے، چل رہا ہے۔ تو آپ تشریف لائے، انہوں نے آپ کو دعوت دی، اشتہارات لگائے، اعلانات کیے، آپ تشریف لائے، تو یہ ان کا دل بڑا خوشی سے باغ باغ ہے۔ اب کل سے یہ انشاءاللہ اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھائیں گے، اور زیادہ محنت سے پڑھائیں گے۔ یہ حوصلہ کس نے بڑھایا؟ آپ نے بڑھایا۔ اس لیے ان قرآن والوں سے بھی محبت کریں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے بھی محبت کریں، قرآن جس جگہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ سے بھی محبت کریں، مدرسے سے بھی محبت کریں، اس مسجد سے بھی محبت کریں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اور لوگوں، قرآن والوں سے اگر محبت ہوگی، ان کی ہم کسی ایک ضرورت کو اگر پورا کر دیں گے، رب کائنات ہماری دنیا آخرت کی تمام ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ آپ کے اس شہر کے قریب علاقہ کوٹدو، کاری صاحب اٹھاؤں لانگ کے تو اسا ویندے ہو سن، اٹھاؤں لانگ کے ویندے ہو، ماشاءاللہ۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بزرگ بیٹھے ہیں، زیارت بھی فرمائی ہوگی۔ خود واقعہ لکھتے ہیں کہ میں یہاں سے جوانی میں ڈھابیل جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے لیے گیا، جب پاکستان نہیں بنا تھا، ایک ہی تھا یہ، آج وہ علاقہ ڈھابیل ہندوستان میں ہے۔ کہتے وہاں پڑھنے گیا، اس وقت وہ علاقہ دین کے علم کا سمندر تھا، ادھر سے لوگ وہیں جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری حنیف بھی دورہ حدیث کی دستار باندھنے وہیں گیا۔ آپ کے علاقے کے بے شمار علماء ایسے ہیں جنہوں نے وہاں جا کے پڑھا۔ فرماتے ہیں میں جو وہاں گیا، مدرسے پہنچا، کیویں آئے ہو صحیح؟ پڑھن آئے ہیں۔ داخلہ انہوں نے دے دیا کہ داخلہ تعلیم ملے گی، روٹی نہیں ملے گی۔ بزرگوں کو پتا ہوگا اس واقعے کا، روٹی نہیں ملے گی۔ کیوں؟
روٹی آج نہیں ملتی، مہنگائی اتنی تھی گئی ہے، لیکن پھر بھی آج تو مدارس میں بڑا اچھا انتظام ہے کھانے کا پینے کا، آپ حضرات کے تعاون کی وجہ سے ہے یہ۔ تو اس زمانے میں روٹی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، ایک مخصوص کوٹا بناتے تھے، مثال کے طور پہ 100 طالب علموں کو روٹی کھلا سکتے ہیں تو 100 کو داخلہ دیتے تھے، باقیوں کو کہتے تھے پڑھائی مفت ہے، روٹی نہیں ملتی۔ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے جب مجھے جواب دیا تو میں بڑا پریشان ہوا، اتنی دور سے چل کے میں آیا، پڑھائی ملتی ہے سبحان اللہ لیکن روٹی نہیں ملتی، میں روٹی کھانے کہاں جاؤں گا؟ ان طالب علموں کا خیال رکھا کرو، اگر نہیں رکھو گے تو آؤ پھر قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سنایا ہوا واقعہ سنو۔ فرماتے ہیں کہ شاید مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم آیا یوں ہی مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے، حضرت نے فرمایا کہ داخلہ ملے گا، پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں ملتی۔ یہ بھی یوں ہی مسجد کے باہر پریشان بیٹھا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا، اس نے کہا بیٹے کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی، میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا میری اماں فوت ہو گئی تھی، 40 دن میں نے روٹی دینی ہے، 40 دن کھا، اللہ انتظام کر دے گا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، چلو 40 دن تو کھاؤں۔ روٹی ملتی رہی، کھاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، جب 40واں دن آیا نا، نیا کوئی انتظام نہیں ہوا، طالب علموں نے دیکھا وہ طالب علم سر سجدے میں ڈال کے دعا مانگ رہا ہے، مولا اندی ماں دی روٹی دا ہن مکدی پئی ہے، ہن کہ میں دی مار کہیں دی مرسی دا روٹی مل سی۔ طالب علموں نے حضرت صاحب سے جا کر کے بتلا دیا کہ وہ طالب علم جس کو 40 دن روٹی ملنی تھی، آخری دن ہے، وہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے کسی کی ماں مارنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا لے آؤ، اس کو کہا اوے بس کر، کہیں دی ماں پیو کو نہ مار، روٹی اسانے سو، کسی کا رگڑا نہ نکال، روٹی ہم دیں گے۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا پڑھائی کا داخلہ ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، میں باہر پریشان بیٹھا تھا، میری پریشانی کو دیکھ کر گلی میں سے ایک بوڑھی اماں گزری، بڈھی اماں گزری، میرے قریب آ کر کے کہنے لگی کسی نیک شریف گھر کے بچے لگتے ہو، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے عرض کر دی اماں جان بڑی دور سے دین پڑھنے کے لیے آیا، دین ملتا روٹی نہیں ملتی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اماں کے پھٹے پرانے کپڑے، غریب عورت ہے، اماں نے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ دیا او میرے بیٹے میں خود بڑی غریب عورت ہوں، کسی کے گھر میں کام کاج کیا کرتی ہوں، مزدوری کیا کرتی ہوں، بدلے میں مجھے 2 روٹیاں صبح ملتی ہیں، 2 روٹیاں شام ملتی ہیں، میں تیرے لیے قربانی دوں گی، دین والے کے لیے، قرآن والے کے لیے قربانی دوں گی، ایک روٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، اپنی روٹی میں سے روٹی بچا کر ایک روٹی صبح ایک روٹی شام کو تجھے دیا کروں گی۔ کچھ میرا گزارا تھی پوسی، کچھ تیرا تھی پوسی، میں زندہ رہ جاؤں گی، تو پڑھ جائے گا، میرا بھی گزارا ہو جائے گا، اس کے سوا میرے پلے کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ماں جیسے تو کہے، روٹی ملتی رہی، گزارا ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں میں پڑھ گیا، واپس آ گیا، اماں کے لیے دعائیں کرتا رہا، اللہ نے مجھے بلندی دی، میرا ایک نام زمانے میں نکلا، بالآخر میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، حج ادا کر کے روضہ رسول اللہ پر حاضری دی، وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر مجھے تھوڑی سی جو نیند آئی، اونگ آئی، تو میں نے دیکھا وہی بوڑھی اماں، خام میں وہی بوڑھی اماں، بڑا عالیشان لباس پہنا ہوا، ریشمی لباس پہنا ہوا، بڑھاپا ختم ہے، جوانی چہرے سے نمایاں ہے۔ میں نے عرض کر دی اماں یہ جوانی کہاں سے مل گئی؟ وہ پھٹا پرانا لباس تھا، آج یہ ریشمی لباس کہاں سے مل گیا؟ اماں کہنے لگی او میرے بیٹے جو تیرے لیے میں نے بھوک برداشت کی، میں نے فاقہ برداشت کیا، ایک روٹی جو میں تجھے دیا کرتی تھی، رب کائنات نے میری ایک روٹی قبول فرما کے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اور میرے دوستوں ایک روٹی کا یہ کمال ہے، اگر
اگر کوئی کسی مدرسے میں اینٹ لگا دے گا، کسی مسجد کی تعمیر میں کام آ جائے گا، ان طلباء کے کام آ جائے گا، علماء کے کام آ جائے گا، ذرا تصور میں لاؤ رب کائنات اسے کیا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن والوں سے بھی محبت کرو، قرآن سے بھی محبت کرو۔ ان قرآن والوں کے پاس تمہارے سرمایے کا بدلہ سرمایہ نہیں ہے۔ یہ قرآن والے غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس دعائیں ہیں، دعائیں جو آپ کے سرمایے سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ تو اس لیے ان سے دعائیں لیا کرو۔ گھنسو دعائیں نہ کل کی میں سکی دعا یا سنی، چلو تھوڑی جی سنی کرو جا۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، نیچے جگہ کچی ہے، کہنے لگے کہ ارادہ ہے مسجد بنائیں گے، یہ میرے خیال کمرہ مسجد کا بنا ہوا ہے، مسجد بنائیں گے۔ تو اہل علاقہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار رکھتے ہیں کہ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ٹھیک ہے، تعاون تو آپ کر بھی رہے ہیں۔